آرام کرنے کی جگہ تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور آواز تھوڑی بلند کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلا اٹھایا، گدرے کے اندر ایک سوراخ تھا، جس سوراخ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ہاتھ سے اس سوراخ کے اندر ڈھیلا ڈالا۔ ام المؤمنین کی آواز قرآن کریم کی تلاوت کی آواز میں، لیکن امت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کی آواز، مستورات کی آواز امت تک نہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوراخ کے اندر ڈھیلا ڈالا، ام المؤمنین کی آواز باہر نہ جائے۔ یہاں آواز کا مسئلہ ہے، اور آج میری اور آپ کی مائیں اور بیٹیاں، میں نے اگلے جمعے کے اندر بھی بات کہی تھی کہ میری اور آپ کی ماں اور بیٹیاں باپ کے سامنے اس حالت کے اندر آتی ہے کہ باپ کی نظر شرم کی وجہ سے جھک جاتی ہے۔ پردہ تو ایسا کرو، ہماری مائیں اور بیٹیوں کو ایسا پردہ کراؤ۔ آج میں ایمان والا ہوں، آپ ایمان والے ہیں، کیا کریں گے دوستو بزرگوں؟ جب میری اور آپ کی مائیں اور بیٹیوں کی عزت سلامت نہیں ہے، یہ غیروں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ موقع میں نے دیا ہے، موقع آپ نے دیا ہے۔ میری بیٹی میرے گھر سے باہر نکلتی تھی، ننگے سر نکلا کرتی تھی، کبھی میری ضمیر نے گوارا نہیں کیا، میرے ایمان نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ اے کھیرے نٹو کھیرے جیسی کی نظریں میری بیٹی کے اوپر پڑے گی، میں نے گوارا نہیں کیا۔ میرے دل کے اندر یہ مسئلہ آتا تو کل یہ مسئلہ کھڑا نہ ہوتا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، میدان حشر قائم ہوگا، سورج سوا نیزے کے اوپر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی اور انسان کے دماغ کھول رہے ہوں گے۔ ایسے عالم کے اندر، نفسی کے عالم کے اندر ہر انسان کو پل صراط کے راستے سے گزرنا پڑے گا، اور پل صراط کا راستہ 1500 برس کا راستہ ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ 500 سال سیدھے چڑھنے کے اور عربی گھوڑا دوڑایا جائے، 1000 سال تک اس کے اوپر دوڑایا جائے۔ ایک عربی گھوڑا تیز رفتاری کے ساتھ، جتنی اس کی طاقت ہے اپنی رفتاری کے ساتھ وہ دوڑتا رہے، عربی گھوڑا 1000 سال گزر جائیں گے، پھر اس کی چڑھائی چڑھے گی۔ ایسا 500 سال کا راستہ ہے، 500 سال چڑھنے کے، 500 سال سیدھے چڑھنے کے اور 500 سال نیچے اترنے کے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایسا بھیانک منظر ہوگا، امام الانبیاء کی جماعت ہوگی، نبیوں کی جماعت ہوگی، اولیاء کی جماعت ہوگی، اتقیاء کی جماعت ہوگی، متقیوں کی جماعت ہوگی، محدثین کی جماعت ہوگی۔ اس وقت ایک آواز لگے گی، پورے انسانیت نفسی کے عالم کے اندر ہوگا، وہاں سے ایک آواز سنائی دے گی، یا معشر الانبیاء، اے نبیوں کی جماعت، یا معشر الاولیاء، اے نبیوں کے اولیاء کی جماعت۔ آج امام الانبیاء محمد کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف جگر آ رہی ہے، اور کہا جائے گا قرآن کریم کی آیت ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اس وقت بھی یہ اعلان کیا جائے گا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف جگر آ رہی ہے۔ نبیوں کی جماعت اپنی نظروں کو نیچے جھکا دیا کرو۔ شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا دنیا کے اندر ایسا پردہ فرمایا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ دیا کہ نبیوں کی جماعت ہوگی میدان حشر کے اندر۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ہوں گے، زیادہ بھی ہوں گے۔ اس وقت نبیوں کو یہ کہا جائے گا کہ آپ اپنی نظر کو نیچے رکھو، متقی ہے اپنی جگہ کے اوپر، نبی ہو تو اپنی جگہ کے اوپر۔ آج امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف جگر گزر رہی ہے، آپ اپنی نظر کو جھکا دیا۔ فرمایا یہ مقام ملا، یہ مرتبہ ملا اس وجہ سے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کے اندر ایسا پردہ کر کے دکھایا۔
انتقال ہونے لگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کر رہی ہے، میری روح اس دنیا سے قبض ہو جاوے، میری جان اس جسم سے نکل جاوے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی کے اندر نکالنا تاکہ غیب کی نظر میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ آج آئیے میری اور آپ کی مائیں بیٹی کے اوپر آج ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ یہ موقع میں نے اور آپ نے دیا ہے، قصور تو ہمارا ہے۔ آج میری اور آپ کی مائیں بیٹیاں میرے گھر سے آپ کے گھر سے نکلتی ہیں، ایک بھوکا بھیڑیا اس کے اوپر جیسے چاہتا ہے من مانی کر کے اس کے اوپر نظر ڈالتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے اوپر عمل کرتے تو یہ نتیجہ نہ آتا۔ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی عورت جب بالغ ہو جائے تو اپنے سروں کے اوپر لمبی چوڑی چادر اوڑھ کر نکلا کرے، اس سے علاوہ گھروں سے باہر نہ نکلا کرے۔ آج مسئلہ یہ ہو گیا، لیکن آج ہم نے اپنے معاشرات کو ایسا کر دیا ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ آ جاتا ہے، ہم اپنے معاشرات کو ایسے غلط ملت کر دیتے ہیں کہ ایک موقع تلاش کرنے والا موقع کی تلاش میں رہتا ہے۔ کیسا میرا اور آپ کا کیسا ضمیر ہے، ایمان کیسا ہے دوستو بزرگوں، ہماری کبھی توجہ نہیں جاتی ہے، ہماری عقل اس وقت وہاں تک رسائی نہیں کرتی، اور نہ رسائی کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے دین سے دوری اختیار کر لی۔ اور جب میں اور آپ دین سے دوری اختیار کریں گے، امت دوستو بزرگوں ایسے فتنے کے اندر چلی جائے گی، اس کو نکالنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی حجاب کا مسئلہ اٹھایا، کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا، یہ اٹھانے والے تو اور لوگ ہیں لیکن موقع دینے والے میں اور آپ ہوتے ہیں۔ ورنہ آج کسی کے مائیں تلان کی طاقت نہیں، کسی کچھ بچکر کی طاقت نہیں ہے کہ کسی ایمان والے کے سامنے انگلی اٹھا کر دیکھ سکے کہ موقع تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا ہے، میں نے غیروں کو موقع دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دوستو بزرگوں ایمان والا پریشان حال کر رہا ہے۔ اور میں ایسا ہی نہیں کہہ رہا ہوں، اس امت نے اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیا۔ قرآن پڑھنا چاہیے، قرآن نہیں پڑھ رہی ہے، دین کی معلومات حاصل کرنی چاہیے، نہیں کر رہی ہے۔ میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہو گیا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، دین کا کام کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم پڑے رہتے ہیں۔ مجھے دین کا کام تو نہیں کرنا ہے، لیکن جو کر رہے ہیں، جو دین کا کام کر رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم لگ جاتے ہیں۔ یہ میرا اور آپ کا معاملہ ہو گیا ہے۔ شیخ حنیف نے ایک لطیفہ سنایا تھا، شیخ حنیف کھروڑی دامت برکاتہ نے، ہے تو لطیفہ لیکن میرے لیے اور آپ کے لیے عبرت کی جگہ بھی ہے۔ فرمایا ایک آدمی نے خواب دیکھا، خواب کے اندر دیکھا کہ جہنم کے اندر ایمان والے بھی ہیں، یعنی کہ جو گنہگار ایمان والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان والے ہیں اپنی سزا بھگتنے کے بعد اللہ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، تو ایمان والے بھی جہنم کے اندر اپنی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں۔ ایک طبقے یہودی کا ہے جو جہنم کے اندر گرے ہوئے ہیں، الگ الگ طبقے ہیں جہنم کے، ایک نصارہ کا ہے، ایک یہودی کا ہے، ایک ایمان والے کا، مسلمان کا۔ خواب دیکھنے والے نے دیکھا کہ یہودی کا جو جہنم کا طبقہ ہے، اس کے دہانے کے اوپر، اس کے سرہانے کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے، فرشتہ اس کو گرج مارتا ہے، جہنم میں واپس گر جاتا ہے۔ نصارہ کی جہنم کے اندر بھی ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ جہاں ایمان والا ہے، ایمان والا جہنم کے اندر پڑا ہوا، وہاں کوئی پہرے دار نہیں، وہاں فرشتے کا کوئی پہرا نہیں ہے۔ خواب کے دیکھنے والے نے کہا فرشتے سے، یہود کی جہنم کے اوپر پہرا لگا ہوا ہے کہ یہود اگر جہنم سے باہر نکلنے کی کوشش کرے تو فرشتہ اس کو گن مارتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے۔ نصارہ کی جہنم کے اوپر ایک فرشتہ لگا ہوا ہے، لیکن ایمان والا اپنے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ایمان جہنم کے اندر گیا ہے، اس کے دہانے کے اوپر فرشتہ کیوں نہیں؟ ایک لطیفہ، لیکن اس لطیفے کے اندر رونے کی بات ہے۔ فرمایا مسلمان کے جہنم کے اوپر فرشتے کے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایمان والا جب اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، دوسرا ایمان والا پیر کھینچ کے اس کو نیچے گرائے دے گا۔
آج دنیا کے اندر یہی ہو رہا ہے تو لطیفہ، لیکن اس لطیفے کو ہماری زندگی کے اندر ہو بہو صادق آ رہا ہے. کوئی فرق نہیں ہے. ایمان والا چاہے دین کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہے، دوسرا تھوڑا کم ایمان والا ہے اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. دنیا کے اعتبار سے ترقی کرنا چاہتا ہے لیکن دوسرا ایمان والا آتا ہے، اس کی ٹانگ کھینچتا ہے، نیچے گرا دیتا ہے. یہ حسد ہمارے دلوں کے اندر بھرا ہوا ہے. یہ ہاتھوں کی کمائی جب معاشرے سے باہر نکلتی ہے، عوام کے اندر جاتی ہے، تو غیروں کو موقع مل جاتا ہے. یہ جتنے بھی معاملے ہو رہے ہیں میرے اور آپ کے نحوست، دین کے اوپر عمل نہ کرنے کی نحوست کی وجہ سے ہو رہے ہیں. آج دوستو بزرگوں کہیں بھی دیکھو، جو تکلیف اور حالات جو ہیں، جو پیور ایمان والے، پیور ایمان والے، ملاوٹ والے نہیں، پیور ایمان والے، حالات اس کے اوپر آ رہے ہیں. جو ڈوگلاپن والے ایمان والے ہیں، ابھی اللہ کی طرف سے ایک چھلنی چل رہی ہے، ایک چھلنی چل رہی ہے. اللہ پکے ایمان والے کو الگ کر رہے ہیں. یہ غیبی نظام چل رہا ہے. جو اپنی ایمان کے اوپر مضبوط رہ گیا، صحابہ کی صفتیں اپنی زندگی کے اندر اتارنے کی کوشش کی، اللہ اس کو ایمان کے حالت کے اندر اس دنیا سے اٹھائے. ابھی چھلنی چل رہی ہے اللہ کی طرف سے. اس لیے دوستو بزرگوں میں یاد کر رہا تھا، اس سے اگلے جمعے کے اندر بھی میں نے ایک بات کہی تھی کہ آج میری اور آپ کی مائیں بیٹی کی گھر کے اندر عبادت کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس سے پہلے بھی میں نے جمعہ کے اندر کہا تھا نا، جب بات ہوئی تھی پردے کے بارے کے اندر، اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے سوچنا، اپنے گھر جانے کی بات کس نے کہا تھا؟ کس نے تھوڑی اپنی مائیں اور بیٹیوں کی فکریں کی؟ اگر میں شاید ہاتھ اٹھاؤں تو کسی کا ہاتھ نہیں اٹھے گا. میں خود اس کے اندر شامل ہوں، بولنے والا شامل ہوں کہ میں نے جب اللہ کے گھر کے اندر جب یہ ترغیبیں سنی، یہ وعیدیں سنی کہ بے پردہ جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہ وعیدیں میں نے سنی، اس کے بعد میں نے گھر کے اندر جانے کے بعد کیا میں نے اپنی مستورات کو یہ تعلیم دی کہ بغیر پردے کے اپنے گھر سے نہیں نکلا جا سکتا. اور جو عورت اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم اٹھاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قدم کے اوپر فرشتہ اور اللہ کی لعنت اس کے اوپر پڑتی رہتی ہے جب تک وہ گھر پر نہ واپس نہ آ جائے. شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی مستورات، کوئی بیوی اپنے گھر سے باہر ایک قدم نکالتی ہے، ایک قدم آگے بڑھاتی ہے، ایک قدم کے اوپر خدا کی لعنت اس کے اوپر برستی رہتی ہے. کیا ہم نے اپنی مستورات کو یہ بات سنائی کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے؟ میں کوئی آپ کے اوپر روک جمانا نہیں چاہتا. گھر کے اندر یہ بات کہو کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اگر اس کے اوپر نہیں عمل کیا، یہ حالات تو بہت کم ہیں، ایسے حالات کے اندر ہم جھگڑے جائیں گے، سوائے ہماری نجات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر نجات ہماری نہیں ہو سکتی. دنیا کے اندر تو کئی سارے دین ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر ہی صرف کامیابی ہے. اس کے علاوہ آپ اگر کامیابی تلاش کرنا چاہتے ہو، یورپ کی فیشن کے اندر اگر آپ کامیابی چاہتے ہو تو دوستو بزرگوں نہیں ملے گی. تو میں نے شروع کے اندر جو بات بتائی تھی دوستو بزرگوں، دو باتیں مجھے بتانے کی، ایک بات تو یہ پوری ہو گئی. اب دوسرا مسئلہ دوستو بزرگوں، چاہے حجاب کا مسئلہ ہو، چاہے پردے کا مسئلہ ہو، چاہے مائیں اور بیٹی کی عزت کا مسئلہ ہو، دوستو بزرگوں سب سے پہلی بنیادی چیز مکاتب سے شروع ہوتی. اور اس مکاتب کے اندر نہ میرا توجہ جاتی ہے، نہ میری توجہ جاتی ہے، نہ آپ لوگوں کی توجہ جاتی ہے. آپ اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا کریں، وہاں سے ایسے عقائد سیکھنے کو ملتے ہیں. استاد اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنی پوری لگن کے ذریعے سے اپنی رات اور دن اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تاکہ آپ کے بچے کی زندگی کے اندر عقائد آئے، آپ کی بیٹی کے اوپر کوئی نظر اٹھا کر نہ دے سکے. اس لیے علماء کرام آپ کے بچوں کے اوپر محنت کرتا ہے، جی جان سے محنت کرتا ہے، محبت کے ذریعے سے محنت کرتا ہے. دوستو بزرگوں اسی لائن کے اعتبار سے مشورہ ہے، آج جمعہ کی نماز کے بعد 17 تاریخ کو ہمارے جو مکتب ہے، آپ لوگ جانتے بھی ہیں، ہمارے مکتب کے اندر بچے پڑھتے ہیں 110 یا اس سے زیادہ قریب بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب دوستو بزرگوں سال کے اندر 2 امتحانات ہوتے ہیں، ایک پکا اور ایک کچا.
ابھی جو امتحان ہے 17 تاریخ کے اندر، 17 تاریخ جمعرات کے دن ظہر کے بعد یہ امتحان ہوگا انشاءاللہ. اس کے لیے مشورہ رکھا جاتا ہے. آپ حضرات اپنی مالی اعتبار سے بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں. اس کے لیے دوست بزرگوں ہر مرتبہ مشورہ رکھا جاتا ہے. اور مشورہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ مشورے کے اندر ایک بھلائی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے. آپ کے دیے ہوئے پیسے میں سے 1 روپیہ دے دیا، 10 روپیہ دے دیا، 50 روپیہ دے دیا، اور آپ کے ذریعے سے اس بچے کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا، قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک جذبہ پیدا ہوا. اس بچے کے ذریعے سے، آپ کے پیسے کے ذریعے سے انعام حاصل کیا. اس انعام حاصل کرنے کے ذریعے سے آپ کے بچے کے اندر ایک عقائد کا جذبہ پیدا ہوا، تقریر کا جذبہ پیدا ہوا، عقائد اور مسائل کا جذبہ پیدا ہوا. یقین جانیے میں آپ کو ابھارنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہوں. یہ آپ کا 50 روپیہ، آپ کا 100 روپیہ، آپ کا 500 روپیہ یا 1000 روپیہ اپنی طاقت کے مطابق دوست بزرگوں جہنم سے بچانے کے لیے یہ کافی ہے. ساتھ ساتھ نماز کی پابندی ضروری ہے. اس لیے دوست بزرگوں نماز جمعہ کے بعد ہمارے جو ساتھی بھی رہیں گے، اس سے پہلے مشورہ ہوگا. اس لیے صرف ذمہ داروں کا مشورہ نہیں ہے. اس لیے ایک بات یاد رکھنا، جب بھی اعلان ہوتا ہے تو ہر ایک ساتھی نکل جاتا ہے. جب بھی اعلان ہوتا ہے، حالانکہ یہ بات ڈنکی کی چوٹ کہی جاتی ہے کہ ہر ایک کے لیے مشورہ ہے. کوئی خصوصی مشورہ نہیں ہوتا ہے کہ ٹرسٹی کو بلا لیا جائے، متولی کو بلا لیا جائے یا امام صاحب کو بلا لیا جائے. نہیں، آپ کے ذہن کے آپ نہیں دینا سکتے، نہیں دینا چاہتے، نہ دو. لیکن آپ کی رائے کے ذریعے سے بھی اگر آپ نے مشورے کے اندر بہترین رائے دی، آپ کی رائے کے ذریعے سے مکتب کو فائدہ ہوا، یقیناً یہ چیز بھی قیامت کے دن کامیاب بنا دے گی آپ کو. اس لیے انشاءاللہ جمعہ کے بعد سارے حضرات بیٹھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ.